بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم۔ جن گناہوں کے اندر ابتلاء عام ہو جائے، بندوں کی اکثریت مبتلا ہو جائے تو عمومی عذاب کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ان گناہوں میں ایک اہم گناہ قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی کا مطلب رشتہ توڑنا، اس کے مقابلے میں صلہ رحمی ہے۔ صلہ عربی میں جوڑنے کو کہتے ہیں، رحم عربی میں رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ رشتہ داریاں تین طریقے سے وجود میں آتی ہیں۔ ایک نسب کی وجہ سے کہ ہم کسی کی اولاد ہیں، اس لیے رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ماں کے ذریعے سے بھی باپ کے ذریعے سے بھی۔ باپ کے اعزاء ان کے خون میں شریک ہونے کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں، ماں کے اعزاء ان کے خون میں شریک ہونے کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ اس کو نسبی رشتہ داری کہا جاتا ہے، خون میں شرکت اور اولاد ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے رشتہ داری بنتی ہے دودھ میں شرکت کی وجہ سے۔ اگر دودھ پلانے کے زمانے میں کسی نے دودھ پلایا ہے اور وہ پہلے سے نامحرم ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہیں، مگر دودھ میں شرکت کی وجہ سے رشتہ دار بن جائیں۔ کسی عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کوئی اور بچہ بھوکا تھا، رو رہا تھا، یا اس کے والدین نہیں تھے، والدہ نہیں تھیں، تو دودھ پلانا تھا، اس عورت نے اس کو بھی دودھ پلایا، تو اب اس دودھ میں شرکت کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں حقیقی رشتہ دار بن جائیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت میں ہو۔ جب اسلام میں دودھ پلانے کا بھی ایک زمانہ مقرر ہے، اس سے آگے بڑھ گئی تھی وہ عمر، تو اس دودھ کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو دودھ اس دور میں پلا، جو شیر خورگی کا زمانہ ہے، 2 سال یا اختلافی بنیاد پر 2.5 سال، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ اس کی تفسیر تشریح علماء کے نزدیک مختلف ہے، لیکن بہرحال یہ زمانہ ہے 30 مہینے کا۔ اس کے بعد پھر دودھ پلانا دودھ میں شرکت کا سبب نہیں ہوتا۔ اب یہ دودھ پلانے سے رشتہ داری بن گئی۔ جن 2 غیر بچوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، دودھ پینے کے زمانے میں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے، رشتہ بن گیا ان سے،
اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے۔ تیسرا، رشتہ داری بنتی ہے نکاح کرنے سے۔ آپ نے کسی خاندان میں نکاح کیا، کسی کی بچی سے نکاح کیا، تو وہ پہلے سے رشتہ دار ہوں تو رشتہ دار ہیں، رشتہ داری اور مضبوط ہو گئی۔ لیکن اگر وہ پہلے سے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اجنبی ہیں، تو بھی اب آپ کے رشتہ دار بن گئے وہ لوگ۔ لڑکی کے لیے اپنے شوہر کے رشتہ دار اعزاء اس کے رشتہ دار ہیں، لڑکے کے لیے اپنی بیوی کے اعزاء اس کے رشتہ دار ہیں۔ یوں 3 ذریعوں سے رشتہ بنتا ہے۔ ان رشتوں کی حفاظت، ان کے حقوق ادا کرنا درجہ بدرجہ لازم اور ضروری ہے۔ سب رشتہ داروں کا ہم پر حق ہوتا ہے، لیکن ان کے درجے ہیں، مراتب۔ ظاہر ہے کہ جو حق ماں باپ کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہوتا، جو دوسروں کا ہے ان سے دور جو رشتہ چلا گیا ہے ان کا نہیں ہوتا۔ جیسے اگر ہمارا پڑوسی مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہمارے اوپر ہیں۔ پڑوس میں رہنے کا حق، مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق۔ اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق ہمارے اوپر ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق۔ اور اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے تو ایک حق اس کا ہمارے اوپر ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تکلیف نہ دیں، جو آرام پہنچا سکتے ہیں وہ آرام پہنچائیں، کیونکہ ہمارا پڑوسی۔ اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، الاقرب فالاقرب، یہ قاعدہ ہے، جو جتنا نزدیک رشتہ رکھتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، جس کا رشتہ دور ہوتا جا رہا ہے اس کا بھی حق ہمارے اوپر ہے، اسی حساب سے کم ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دینی فرائض میں سے، دینداری کے لازمی تقاضوں میں سے۔ اب میں بار بار اس بات کو کہتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں آتا ہو، کسی کے نہیں سمجھ میں آتا ہو، کہ ہم لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ دینداری نماز روزے کی پابندی کا نام ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دین میں داخل ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، یہ دین ہی ہے، دین میں داخل ہے، دینداری کا تقاضا ہے۔ آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، عیادت کے لیے تھوڑا ٹائم نکل سکتا تھا، آپ نے سوچا کہ بھائی یہ تھوڑا وقت تو ہے میرے پاس، لیکن اس میں تلاوت کر دوں، اللہ کا قرآن پڑھ لوں۔ تلاوت کرنے پر آپ کو ثواب نہیں ملا، الٹا مواخذہ ہوگا کہ عیادت کرنے کیوں نہیں گیا تھا، اس کا سوال ہوگا اللہ کے پاس۔ اس لیے علماء نے فرمایا دینداری اپنی خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دینداری اللہ رسول کی خواہش پہ چلنے کا نام ہے، احکام کی پابندی کرنے کا نام ہے۔ اپنا جو جی چاہ رہا ہے وہ اچھا ہی کام ہے، مگر اپنا جی چاہنا اس میں شامل ہے، اللہ کا حکم رد ہو رہا ہے، اس لیے وہ نفس کی غلامی ہے، اللہ کی بندگی نہیں۔ اسی لیے تو آدمی کو اپنی نگرانی مخلصانہ رکھنا پڑتا ہے، اپنا خیر خواہ ہو خلوص کے ساتھ، کہ یہ اتنی محنت کر کے حساب کی پکڑ میں پھر بھی آ جائیں گے اگر ہم وہ محنت احکام کی روشنی میں نہیں کریں گے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 ضرورتیں سامنے آئیں تو کس پر عمل کرنا اللہ رسول کی منشا ہے۔ اللہ رسول کی منشا کیا ہے؟ آپ کی منشا کچھ بھی ہوگی، اللہ رسول کا منشا کیا ہے؟ کس پر عمل کریں؟ 2 کام سامنے آ گئے،
اس میں سے عمل کس پہ کرنا ہے؟ دونوں اچھے ہیں، دونوں ضروری ہیں، مگر ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنا حق معاف کر دیتا ہے تاکہ بندے کا حق ادا کر دے، کیونکہ اللہ اس کا محتاج نہیں، بندہ محتاج ہے، اس لیے اللہ نے محتاج پہ رحم کر دیا کہ چلو بھائی میں میرا حق چھوڑتا ہوں، اس کا حق ادا کر دو۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی بیمار ہو، ابھی کوئی تیمار داری کرنے والا نہ ہو، آپ ہی اس کو دیکھ رہے ہوں، اذان ہو گئی تو اللہ کا حق یہ ہے کہ فوراً مسجد جائے اور نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، لیکن چونکہ یہاں بندہ ضرورت مند ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حق معاف کر دیتا ہوں، بندے کا حق ادا، یعنی وہیں نماز پڑھ لو روم میں، اور وہیں اپنے بیمار کو دیکھتے رہو، وہیں پر قریب میں رہو تاکہ اس کو تشویش نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے وہیں پڑھ لو نماز۔ حالانکہ اذان کے بعد جس کو کوئی عذر نہیں ہے مسجد آنا واجب ہے، کیونکہ حق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی پکار پہ دوڑو، لیکن اللہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے بندے کی خاطر کہ بھئی بندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں، بندے کو ضرورت ہے، لہذا ضرورت مند کا خیال کر لیا جائے، اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ اور ایسی بہت مثالیں ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کو مثالیں بتاؤں کہ کتنی جگہوں پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں صرف اپنی چاہت کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے کہ میرا معمول خراب نہ ہو جائے، میرا کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی اپنی خواہش کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو دین اپنی خواہش کا نام دین نہیں، اس کا نام نفسانیت ہے، صرف نفس کی اتباع ہے اس کا نام، اللہ کا بندگی نہیں۔ اللہ اور رسول کی بندگی یہ ہے کہ وہ جب جو چاہ رہے وہ کرو، آپ کا دل مانے نہ مانے، وہ جو چاہ رہے وہ کرو، جو اللہ رسول چاہ رہے وہ کرو، یہ دین ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو، ہمیں بہت دینداروں کو بڑی غلط فہمی ہے، دین کا صحیح علم نہیں ہے، خوب محنتیں دین کے نام سے ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے اوپر حقوق آتے جا رہے ہیں لوگوں، ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ وہ کیسے اللہ کی پکڑ سے اپنے کو بچائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ پاک میں تو دین ہی کیا نا، کوئی غلط تو نہیں کیا نا، آپ کے لیے ہی کیا، اخلاص سے کیا، خوشی سے کیا، مجاہدہ کیا اور قربانیاں دے کے کرا، پھر بھی آپ مجھے پکڑ رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے اتنا سب کیا تھا مگر میرے لیے نہیں کیا تھا، میرے حکم کے مطابق نہیں کیا تھا، اگر میرے حکم کے مطابق کرتا تو کام بن جاتا تیرا۔ جیسے ہم عام فہم مثال دیتے ہیں کہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو جو لوگ حج کر رہے ہیں ان سب کو رہنا چاہیے عرفات میں، زوال سے پہلے تک عرفات پہنچ جانا چاہیے، اور وہاں جا کر زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک عرفات کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک میدان ہے بہت بڑا، حدیں مقرر کر دی گئی، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عرفات، یہ عرفات، اس کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس زوال سے لے کے یعنی دوپہر سے لے کے شام تک، غروب آفتاب، مغرب کیے سورج ڈوبنے تک، مغرب تو وہاں پڑھی نہیں جاتی لیکن وہاں سورج ڈوبنے تک رہنا ہے۔ اب اگر ایک شخص نے دیکھا کہ سارے لوگ عرفات کو جا رہے ہیں تو مطاف پورا خالی پڑا ہوا ہے، لہذا میں یہیں پر رہ کر خوب طواف کروں، نزدیک سے کروں، کعبے کا غلاف پکڑ سکوں، حجر اسود کو بوسہ دے سکوں اور خوب دل کو خوش کر سکوں، اس لیے وہ وہاں پر رہ گیا۔ شام تک 100 طواف کیے، حجر اسود کا استلام کیا، حتیم میں نفلیں پڑھی، نمازیں بھی وہیں ادا کی جماعت کے ساتھ، سب کیا، لیکن اگر سورج غروب ہو گیا تو اس بندے کا حج ہی نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا، اگلے سال کرنا پڑے گا، حالانکہ باقی سب اعمال کر لیا وہاں جا کے۔ اور جو بندہ یہاں اتنا مجاہدہ تو نہیں کیا
لیکن ٹائم پہ عرفات میں پہنچ گیا اور وہاں جا کے اپنے خیمے میں بستر بچھا کے سوتا رہا اور کچھ بھی نہیں کیا، نہیں نماز پڑھ لی اور سوتا رہا، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ کرنا چاہیے دعائیں، تو کرتا تو اعلیٰ درجے کا ہوتا، لیکن نہیں کیا تو بھی ہو گیا، حج تو ہو گیا، دوسروں کی دعاؤں میں حصہ دار ہو گیا، دوسروں کی دعاؤں کی برکت سے مغفرت اور بخشش اس کی بھی ہو گئی، جو پڑا ہی رہا جا کے اور کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس بندے نے اللہ کے حکم کو نہیں پورا کیا، اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اس بندے نے اپنی خواہش کو نہیں پورا کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو بندگی نام ہے اطاعت و فرما برداری۔ بندگی میں اپنی چاہت نہیں چلتی، چاہے وہ نیکی کی چاہت ہی کیوں نہ ہو، نیکی کی چاہت۔ ایک آدمی آیا بہت پریشان، بیمار، حیران تھا، آپ کو نظر آیا کہ صاحب اس کو واقعی بہت سخت ضرورت ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، لیکن آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ اپنے گھر کی ضرورت پوری کر کے اس کی مدد کر سکے۔ تو آپ نے سوچا کہ گھر ور کا بات میں دیکھیں گے، اس کو دے دو پہلے۔ تو آپ نے دے دیا، اخلاص سے دیا، اللہ کے واسطے دیا، لیکن اس کو یہ پیسہ دے دینے سے گھر والوں کو جو تکلیف ہوئی، اللہ اس کا حساب لے گا قیامت۔ اس کو نہ دیتا تو اللہ سوال نہ کرتا تجھ سے، لیکن وہاں نہ خرچ کرنے پر اللہ حساب لے گا۔ کیوں؟ ان کو دینا وسعت پر موقوف تھا، گنجائش ہے تو دینا ثواب کی بات تھی، لیکن گھر والوں پر خرچ کرنا وہ اللہ کا فریضہ تھا، ذمہ داری تھی اللہ، اس لیے وہاں نہیں دیا یہاں دے دیا۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں، آپ کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ نئی چپل خرید لیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ضرورت مند ہے، اس کو بیچارے کو بہت سخت ضرورت ہے، تو آپ نے سوچا ہم چپل اب نہیں خریدیں گے، اس کی مدد کر دیں گے۔ تو یہ ایثار ہے، کار ثواب ہے۔ یہ فیصلہ صرف آپ اپنی حد تک کر سکتے ہیں، بیوی کے لیے نہیں کر سکتے، بچوں کے لیے نہیں کر سکتے ایثار کا فیصلہ کہ ایثار کر دیں گے ان کی طرف سے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ کرے نہ کرے۔ ہاں آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں ایثار کا فیصلہ کہ بھئی میں نہیں خریدوں گا، نئی چپل غریب کو دے دوں گا، یہ پیسے اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی کو ضرورت ہے اور آپ کہیں گے کہ نہیں دلاؤں گا، خیرات کر دوں گا، تو یہ خیرات مقبول نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں پچھتانا پڑے گا اپنی ان دینداریوں پر جس کو غلط فہمی سے دین سمجھتے ہیں، غلط فہمی سے، کم علمی سے ہم اس کو دین سمجھتے رہے، پچھتانا پڑے گا قیامت۔ اللہ سوال کرے گا، جواب دینا، جواب نہیں دیں گے تو سزا بھی مل سکتی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا حق ہے وہ، لیکن سزا بھی مل سکتی ہے۔ سوچنا پڑے گا، دنیا میں جو قدم اٹھاؤ، جو عمل کرو، جو بات بولو، پہلے سوچو کہ یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کے مقام پر پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی۔ تبھی پہنچے گی جبکہ وہ شریعت و سنت کے تحت میں ہو، اگر شریعت و سنت کے تحت میں نہیں ہے تو نہیں پہنچے گی، چاہے آپ نے کتنے خلوص سے کیا ہوگا، چاہے آپ نے کتنے ہی اخلاص سے کیا ہوگا۔ اس معاملے میں بہت اللہ کے بندے اپنی عقلوں سے فیصلہ کر کے یا اپنے جیسے جاہل ساتھیوں کے فیصلوں کی بنیاد پر اللہ کے دین کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جیسے دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلب کرے رات میں ساتھ میں سونے کے لیے، اور اس کی بیوی کسی شرعی عذر کے بغیر، شرعی عذر ہو تو الگ بات، کسی شرعی عذر کے بغیر اس کی اس حکم کو پورا نہ کر کے مصلی بچھا کے رات بھر نماز پڑھتی رہی، تو فرمایا گیا ہے کہ رات بھر فرشتہ اس کے سرہانے اس کے اوپر لعنت کرتا،
کیونکہ اس وقت اللہ اپنی بندگی کو چھڑوا کر اپنے بندے کا حق ادا کرنے کو فرمایا تھا، اس لیے ایثار اللہ نے کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، راتوں میں میرے لیے نفلیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تمہارے شوہر کو تمہارے سکون پہنچانے کی ضرورت ہے، ادھر جاؤ، مصلی پہ مت رہو، یہاں رہو گے ناراض ہو جاؤں گا، وہاں جا کے سو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ اپنے حکم کو چلانا چاہتا ہے، آپ کا حکم چلانا اللہ کو نہیں پسند۔ ہم اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں، اللہ اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، اس کی اجازت شریعت۔ حکم ہے کہ اگر عورت کھانا بنا رہی ہو، ہانڈی چولہے پر ہو، شوہر طلب کرے تو ہانڈی اٹھا کے نیچے رکھ دے، چولہا بند کر دے اور شوہر کے پاس پہنچے، جی کیا حکم ہے، پہنچ جائے۔ لیکن نہیں، بس اپنا چلا رہا ہے، ہر بندہ اپنا چلا رہا ہے، ہر بندی اپنا چلا رہی ہے، اللہ کی کون سننے کو تیار ہے، نبی کی کون سننے کے لیے تیار ہے؟ اسی طریقے سے حقوق ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا نماز پڑھ کے آتے ہوئے ترکاری لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آؤ بازار سے، تو آپ کا ذکر اللہ میں بیٹھنا اللہ کے غصے کا سبب ہے، آپ کا سبزی لے کے ماں کو پہنچانا اللہ کی خوشی کا سبب ہے۔ دین کیا ہے وہ آپ نہیں طے کر سکتے، دین کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے طے کر دیا کہ یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے۔ جس کو آپ دین سمجھ رہے بے دینی ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بے دینی ہے، یہ دین ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے اللہ خوش ہو رہا، اللہ ناراض ہو رہا۔ تو میرے عزیز و دوستو، جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر اللہ کی نافرمانی، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اترتا ہے، ان میں ایک اہم رشتہ توڑنا ہے، رشتہ توڑنا، کیونکہ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ چاہ رہے ہیں کہ صاحب اب ان سے ملنا نہیں ہے، ان کی صورت نہیں دیکھنا ہے، ان کے گھر نہیں جانا ہے، یہ نہیں ہے، وہ آپ کی چاہت ہے۔ لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کتنی بھی تکلیف پہنچے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو حق ادا، تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری چاہت پہ چلوں گا یا اللہ کی چاہت پہ۔ خدا کا بندہ ہے تو خدا کی چاہت کو پورا کر، نفس کا بندہ ہے تو اپنے نفس کو خوش کرو، اس کی بندگی کرو۔ نفس نہ تمہیں نجات دے سکتا ہے، نفس نہ تمہاری مغفرت کر سکتا، خود ہی پھنسنے والا ہے، تم کو کیا بچا کے لے جائے۔ ہاں اللہ ہمیں بخشتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب ہے، اللہ عطا فرمانے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں، ان کو ناراض کر کے کبھی بھی ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ رشتہ داریوں کا احترام، خون کی رشتہ داری پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص کرم فرمایا ہوا ہے، بہت خاص کرم۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ نماز کے پابند، تہجد کے پابند، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، دین کی محنتیں کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے نکال کے دین پہ چلانے کی فکریں کرتے ہیں، لیکن خود رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کبھی اس معاملے کی صفائی کر لیں، برسوں نکل گئے، عداوت اور مضبوط ہو گئی، نفرت کی دیوار اور پختہ ہو گئی، دوریاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں، مگر پرواہ نہیں ہے کہ صاحب ہم اس معاملے میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے ہمارا عذر کیا ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہیں اور اللہ اس کو قبول کر لے، کیا عذر ہے ہم؟ اس لیے جو اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ، جنہیں اللہ پاک نے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، حدود پر رہنے کا فکر اور خوف عطا فرمایا ہے، ایسے بھی بندے ہیں، ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، جب پتہ چلا کہ صاحب رشتہ داری کا مسئلہ بہت نازک ہے، ان سے بھی جا کے ملاقات،
ان کو بھی جا کے حق ادا کر دیا کہ بھائی ہم ملنے آ گئے، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں، بھلے ہیں، اللہ خوش رکھے آپ۔ اپنے جان کے دشمنوں کو بھی، کیوں کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور سامنے والا کیا کر رہا ہے اس کا میرے ذمہ حساب نہیں ہے، میرا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، اس لیے مجھے صحیح رہنا ہے، مجھے دین پہ مرنا ہے۔ ایسی زندگی اللہ نصیب کر دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے، یہ اچھا بندہ ہے میرا، یہ میرا بندہ میرا ہے، اللہ کو پسند۔ جیسے کہا گیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہر کام، دنیا خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا اللہ راضی رہنا چاہیے، ہمارا اللہ خوش رہنا چاہیے۔ دنیا کو کب تک خوش کرو گے؟ نہ دنیا تمہارے ساتھ رہے گی نہ تم دنیا کے ساتھ رہو گے، یا وہ چھوڑیں گے یا ہم چھوڑیں گے۔ کب تک خوش کرو گے؟ کیسے خوش کرو؟ ہاں، کسی کو ہم اپنے سے ناراض بھی نہیں کرتے، ہم کسی مسلمان کو کیا، کسی انسان کو کیا، کسی جانور کو بھی نہیں ستاتے، ہم کسی مسلمان ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم سے جاندار بھی حیوان بھی بیزار نہیں ہے، اس واسطے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو نہیں ستاتے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ پھر حیوان سے بڑھ کر انسان ہے، اور انسان سے بڑھ کر مسلمان ہے، ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ پر ہمارے دین پہ چلنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ میں دین پہ چلنا چاہ رہا ہوں، کسی کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی کیا پرواہ ہے آپ کو؟ اگر میں اچھا کمانا چاہ رہا ہوں، بڑی نوکری ملی ہے، اس پہ جانا چاہ رہا ہوں، اور دوسروں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو آپ چھوڑیں گے کہ ان کی وجہ سے؟ آپ کہیں گے وہ بلا سے ناراض ہو، میں کیوں، جو میرا فائدہ ہے میں جا کے اپنا فائدہ دیکھ لوں گا، اچھی نوکری مل رہی، کائے کو چھوڑوں میں، وہ ناراض یہ ناراض، ان کو حسد ان کو جلن ہوتے رہنے دو۔ تو اپنی دنیا میں تو یہ سمجھداری، اور جب دین کی بات آئی تو نہیں، فلاں آدمی کو تکلیف ہو رہی، ان کو اچھا نہیں دکھ رہا، ان کو اچھا نہیں دکھ رہا، اس وجہ سے دین چھوڑ دو۔ دنیا نہیں چھوڑی کسی کی وجہ سے، ناراض ہوتے ہیں تو ہو جانے دو عمر بھر کے واسطے، میں کیوں اپنا نقصان کروں؟ دین میں ایسی سمجھ کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ دین میں بھی تو یہ سمجھ، بلکہ دین دنیا میں دوسروں کے خاطر تھوڑا ایثار کر سکتے، لیکن دین میں دوسروں کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کا کون سا جواز ہے؟ کہاں اس کی گنجائش ہے؟ کسی ایمان والے کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے سماج میں، ہم لوگ سب مل کے یہی کر رہے ہیں، دنیا میں ناسمجھی کہیں نہیں کر رہے ہیں، دین میں ناسمجھی کی زندگی گزار۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑ دو۔ اتنے حالات برے آ رہے ہیں، ان حالات کے لیے کیا سوچ رہے ہیں مسلمان؟ بھئی یہی سب کرنا ہے، جو باتوں سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور اس کی درستگی کرنا، اس سے بھی اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لن ينزل اللہ رحمتہ علی قوم فیہ قاطع رحیم، اللہ اپنی رحمت کو ہرگز نہیں اتارتا اس خاندان پر جس میں رشتہ توڑنے والا ہو، اس پہ اللہ رحمت نہیں اتارتا۔ اب کتنی نمازیں پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے رحمت مانگ رہے، اللہ دینا چاہ رہا، رستے میں رشتہ داری اٹکی ہوئی ہے، کیوں؟ رشتہ توڑے ہوئے وہ آ رہے رحمت وہی رک جا رہی ہے۔ اللہ آپ لینا بھی چاہ رہے ہیں، اللہ دینا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کی قطع رحمی کا جرم اللہ کی رحمت کو روک رہا۔ لن ينزل اللہ رحمتہ علی قوم فیہ قاطع رحم، جس میں رشتہ توڑنے والا ہے اس گھر پہ اللہ کی کوئی رحمت نہیں۔ اور رشتے بہت لوگ توڑے ہوئے،
مختلف صورتوں سے توڑے ہوئے ہیں. کہیں کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، رشتہ داری میں ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، انبن ہو گئی، نہیں جمع، طلاق ہو گئی تو طلاق ہو گئی، رشتہ تو ختم نہیں ہوا. آپ کے بیٹے کی، آپ کی بیٹی جو میاں بیوی تھے اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، بس اتنا ہی تو ہوا. باقی خالہ تھی تو خالہ باقی ہے، پھوپھی تھی تو پھوپھی باقی ہے، ماموں تھا تو ماموں باقی ہے. اس کو کیسے اس وجہ سے آپ قطع تعلق کریں گے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کا رشتہ ٹوٹا ہے اس لیے اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. ایسے بندے بھی ہیں الحمدللہ. اتنا بڑا صدمہ باپ کو ماں کو پہنچا کہ بیٹی طلاق پا کے گھر آ گئی، لیکن ان رشتہ داروں کی حق تلفی انہوں نے نہیں کی، پھر بھی ان کے حقوق ادا کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے ہوئے ہیں، اچھے برے میں شریک ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آنا نہیں چاہتے. اللہ کی پکڑ میں نہیں آنا چاہتے. یہ مصیبت مقدر تھی، اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا، لیکن ہم حق تلفی کر کے اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے. ہم برابر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے چاہے کتنی تکلیف ہو. اب یہ لوگ جتنی دفعے ہدیہ بھیجتے ہوں گے، کچھ کھانا بنا کے بھیجتے ہوں گے، کبھی ملنے جاتے ہوں گے، اتنی دفعے اپنی بیٹی کا صدمہ یاد آتا ہوگا اور ان کا دل زخمی ہوتا ہوگا. لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا اللہ ناراض نہ ہو، ہم اس لیے اس کو بھی برداشت. یہی ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں. لیکن نہیں، ہم تو توڑیں گے، ایسا توڑیں گے کہ کافر سے بھی دوستی رہے گی مگر وہ رشتہ دار سے نہیں رہے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اللہ کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں. آپ کو تکلیف پہنچانے والے کو اگر سزا ملنی چاہیے اور آپ کی رشتہ داری سے اسے محروم ہونا چاہیے، تو اللہ کو ستانے والا اللہ اپنے رشتے سے آپ کو دور کر دے تو پھر کیا کرے. اور حدیث میں یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو، تو یہ اللہ کے عرش سے لٹک کر پوچھنے لگی کہ مجھے آپ نے پیدا کیا ہے، آپ تو حق دینے والے ہیں، مجھے کیا حق دے رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے اپنے سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا تو میں بھی اس کو توڑ کے رکھوں گا. اتنا بڑا حق اللہ نے رشتہ داری کو عطا فرمایا. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دوستی نہیں ٹوٹنا چاہیے، رشتہ چاہے ٹوٹ جائے. دوستوں سے اتنا بھلا ہو رہا ہے، اتنا بھلا ہو رہا ہے کہ رشتہ داروں کی حق تلفی ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، یہی ہمارا بھائی ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے بھائی بنایا تو آپ کو قبول نہیں ہے. آپ نے کسی کو بھائی بنا لیا ہے تو آپ کو اس کا احترام ہے، اس کا حق کا احترام ہے، اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیں گے اور باپ کے مقابلے میں اپنے دوست کو ترجیح دیں گے. ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی کا حق ہے وہ ادا کرو، لیکن اس کے خاطر والدین کو ناراض مت کرو، ان کے بھی حقوق ادا کرو. ہاں، ماں باپ کے جو حق ہے شرعی وہ ادا کرنے کے باوجود بھی وہ اگر ناراض ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو راضی کرا دے گا. دیکھو تمہاری غلطی تھی، تمہارے بیٹے کی غلطی نہیں تھی، معاف کرو، چلو قصہ ختم. اللہ راضی کرا دے گا بشرطے کہ ہم نے ان کی حق تلفی نہ کی. اب جب حق تلفی کی بات آتی ہے تو لوگ پھر بیویوں کا حق تلف کر کے اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں بھائیوں کے طرفدار ہو جاتے ہیں اور اس کو بیچاری کو بے سہارا اور بے سکون کر کے چھوڑ دیتے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے. حدود پہ رہو. اسی لیے شریعت نے کہا ہے
جہنم پر جو پل صراط بنائی گئی ہے، عالم مثال میں وہی پل صراط کا نام دنیا میں شریعت ہے۔ تم شریعت پہ چلو، اتنا باریک کام ہے، اس پہ چلو، وہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر یہاں نہیں چل سکے، گر گئے، پھسل گئے، وہ جہنم کے اوپر کے پل پر بھی پھسلو گے اور جہنم میں گرو گے۔ اور اگر یہاں شریعت کو احترام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم اس پل پہ سے نکل گئے، اس پل پہ سے بھی نکل گئے۔ یہ ہے شریعت کا احترام اور یہ ہے سنت کا احترام، لیکن ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، اس واسطے کہ جب پل صراط کے سامنے کھڑے تب سوچیں گے کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے، تب سوچ کے کیا فائدہ ہے؟ اس میں گرنا چاہیے، اور کیا نکلے گا نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں نکلے۔ گرے گا پل پہ سے تو نیچے جہنم ہے، جہنمی میں گرے گا۔ اس لیے اس پہ گرنا نہیں ہے، نکلنا ہے۔ وہ آسانی سے نکلے گا۔ جس نے شریعت کی پل صراط پار کی ہے وہ آخرت کی پل صراط بھی پار کر گئے۔ تو رشتہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھے، ٹوٹنے نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دے اور ان کا اکرام کرے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ حضور کے ارشادات دین نہیں ہے، لیکن ہم کو اس میں دین کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ ہم کو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں ہی دین نظر آتا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ حضور کے ارشادات۔ اگر ایمان والے ہو تو یہ کرنا پڑے گا، اتنی تنبیہ تاکید۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو رشتے جوڑ کے رکھو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو مہمان کا اکرام کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پڑوسی سے حسن سلوک کرو۔ مہمان کا اکرام کیا ہے بھائی؟ جس رشتہ دار سے آپ کو اختلاف ہے، اگر وہ آ جائے، اپنے دل پہ جبر کر کے ان کو عزت دو، ان کا دل خوش کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور انہیں رخصت کرو محبت سے، عزت سے۔ یہ اکرام ہے مہمان۔ اب آپ کا حال یہ ہے، اللہ کے بعض بندوں کا جو مسلمانوں میں چل رہا ہے، ایسا حال ہو گیا ہے، ایک غیر مسلم پارٹنر ہے، وہ آ گیا تو بھرپور ویلکم کیا، اس کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا، کھلایا، دل خوش کیا اور اکرام کیا۔ اور شام کو آپ کا سگا بھائی جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ آ گیا تو دوسرے دروازے سے نکل کے چلے گئے اور اسے بول دو کہ میں گھر میں نہیں۔ یہ ہے ایک مہمان کا اکرام کر رہے ہو جس کا حق صرف مہمان ہونے کی حیثیت سے، اور ایک مہمان کا اکرام کرنے کے لیے تیار نہیں جس کا حق مہمان کی حیثیت سے ہے، مسلمان کی حیثیت سے ہے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ہے، خون میں شریک ہونے کی حیثیت سے، اس سے نہیں کرنا چاہ رہے۔ پھر اس کو ہم بہت اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں، صاحب بڑے دیندار ہیں، ہم ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے بہت دیندار ہیں، داڑھی رکھتے ہیں اس لیے بہت دیندار ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سمجھ کتنی ناقص سمجھ ہے ہماری۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹوپی نہیں پہنے، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں مسلمان دکھتے رہو ہر جگہ۔ آپ مسلمان نظر نہیں آنے سے یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ہم کاٹ کے پھینک دیں گے، مار کے پھینک دیں گے۔ دکھو، اپنی داڑھی سے دکھو، اپنی ٹوپی سے دکھو۔ عددی قوت، مین پاور اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنے کو دکھاؤ، مسجدوں میں آؤ، ہر نماز کے بعد بھیڑ کی بھیڑ نکلو مسجدوں میں سے، جیسے جمعے کے دن نکلتے ہو 5 وقت نکلو، تاکہ آنکھیں دیکھیں کہ 10-20 مسلمان نہیں ہیں،
اتنی بڑی تعداد ہے، آسان کام نہیں ہے ان سے نمٹنا۔ کچھ نہ کرتے، جماعت کی نماز ہی کی پابندی کر لیتے تو اللہ رعب دل میں ڈالا، رعب، لیکن نکال لیا اللہ نے رعب ان کے دلوں میں سے۔ ہمارے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے، ان کے دلوں سے رعب نکل گیا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک مسلم صحافی ہیں، عقیدہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن نام تو مسلم ہے، اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں ملک کے حالات میں، لیکن کسی کی بھی رائے ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، مگر بہرحال نظر ہے ان کی حالات کے اوپر۔ ان کا بیان آیا کہ صاحب 2-3 مسجدوں کے سلسلے میں اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پری پلانڈ ہے اور ایک سسٹم سے چل رہا ہے، اور حشر وہی ہونا ہے جو آپ کل دیکھ چکے ہیں ایک مسجد کا، وہی حشر اس کا بھی ہونا ہی ہے۔ یہ سب طے شدہ مسئلہ ہے، مسلمان حکمت عملی سے مقابلہ کر، مسلمان صبر کر لینا، طے کر لیں پہلے۔ تو خیر انہوں نے بیچاروں نے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی حالت پہ رحم کر کے یہ مشورہ دیا ہوگا، لیکن کیا یہی مسئلے کا حل ہے؟ کب تک صبر کرو گے، کہاں تک؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے صلح نہیں کر رہے۔ جب تک آپ نماز پڑھتے تھے آپ کی مسجدیں محفوظ تھیں، اب آپ نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو مسجدوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب نماز پڑھنا نہیں چاہتے تو کیا ضرورت ہے؟ آپ بولیں گے اتنے سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر مسجد میں جا کر 5 وقتہ نمازوں میں دیکھ لو، سوائے 1 صف 2 صف 2.5 صف کے نہیں۔ ایک امام صاحب ہیں، ابھی مجھے سفر میں ملے تھے 2 دن پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس مسجد میں امامت کر رہا ہوں اکثر میں اور مؤذن صاحب ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک بھی مصلی نہیں پڑھتا نماز، ہم ہی پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن تو وہاں کوئی آتا بھی نہیں، مگر امامت کر رہا ہوں بس، کسی نے رکھ دیا ہے، تنخواہ دے رہے امامت کر رہے۔ کب محنت کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو بولے محنت کر رہے ہیں، ظہر میں عصر میں 2-4 کو لا رہے ہیں، باقی آنے کو نہیں تیار ہیں مسلمان، کیا کیا۔ تو مسجد کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ حفاظت کر کے دے آپ کو مسجد؟ اب نماز ہی نہیں پڑھنا ہے تو مسجد کی حفاظت کی کیا ضرورت؟ ایک امام صاحب کہہ رہے ہیں میں 46 برس سے اس میں امامت کر رہا ہوں، اب مجھے نوٹس مل گئی ہے کہ نہیں ہوگی نماز، لاک ڈال دیا گیا ہے، سرکار کے قبضے میں چلی گئی ہے، اور اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ 46 برس امامت کر رہا ہے تو کیوں محروم کر دیا گیا اس مسجد میں جو نصف صدی کے بعد اللہ نے تالا لگوا دیا؟ کیوں ہو گیا ایسا؟ ہم لوگ عبادت نہیں کر رہے، ہم لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم ایک بندے کو، یہاں اتنے مسلمان ہیں، پوچھیں کیا بھائی آپ راضی ہیں کہ کل سے نماز، آج ہی سے 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے نماز؟ تو نہیں تیار ہے مسلمان، یہ مجمع نہیں تیار ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ابھی عصر میں دیکھ لو کہ یہ مجمع رہے گا کہ نہیں رہے گا نماز پڑھ۔ ہر مسجد کی عصر میں جا کے دیکھ لو جمعے کے دن، کہاں گئے مسلمان، کہاں گئے نمازی؟ ہر مسجد میں جمعے کے دن عصر کی نماز دیکھ لو آپ کتنے لوگ ہیں، اب فجر کی دیکھ لو کتنے لوگ ہیں۔ کیا آپ پر وحی آئی ہے کہ آپ کو صرف جمعہ فرض کیا گیا ہے، یا وہی نبی پر آتی تھی اور نبی نے بتایا کہ 5 وقت کی فرض ہے، صرف جمعے کی نہیں فرض ہوئی ہے، 5 وقت کی فرض ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں اور نہیں پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا کریں گے مسجدیں رکھ کے؟ کیا کریں گے اذانیں دے کر؟ کس کو بلائیں؟ کون آتا ہے اذان سن کے؟ وہی جو باقاعدہ پابند نماز کا ہے۔ اگر اذان ہو بھی تو آ جائے گا، اتفاق سے اذان ہو تو بھی آ جائے گا، کیونکہ وہ تو طے کیا ہوا ہے کہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، مسجد جا کے پڑھنا ہے، وہ آ جائے گا۔
آ کے پوچھے گا کیا بات ہے بھئی آج اذان نہیں ہوئی، مگر آ جائے گا وہ. اور جس کو بلانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے اسے آنا ہی نہیں ہے، اسے آنا ہی نہیں ہے. دیتے رہو، 50 سال سے دے رہے ہیں. یہاں 450 سال ہو گئے ہیں کہ دکن پر مسلمانوں نے حکمرانی شروع کی تھی. 400 برس سے زائد عرصے تک آصفیہ اور اس سے پہلے قطب شاہی دور اقتدار مسلمانوں کا رہا ہے. تب سے اذان ہو رہی ہے نا، لیکن اب بھی 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اب بھی نہیں پڑھتے. 400 سال سے حیدرآباد میں اذان ہو رہی ہے، تو اذان کس کے لیے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ بند کر رہے ہیں ہر چیز کو، ہمیں آزمائش میں ڈال، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں ہیبت ڈال دے گا. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کو بتایا، وہن پیدا کر دے گا، یعنی موت سے ہیبت پیدا ہو جائے گا اور سامنے والے کے دل میں ہمارا ڈر ختم کر دیا جائے گا. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں، کتنا دل دکھ رہا، کتنی تکلیف ہو رہی، کتنا مسلمانوں کو صدمہ پہنچ رہا. اللہ نے ہیبت نکال دی تو ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کا. کیوں نکالی اللہ نے؟ اس لیے کہ ہم نے نماز خود چھوڑی ہے، ہم نے اذان کی خود توہین کی ہے. یہ توہین نہیں ہے کہ اللہ بلا رہا ہو اور ہم اپنی جگہ سے اٹھ نہ رہے، یہ توہین نہیں ہے. اللہ کے بلانے پر اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ کیا توہین نہیں ہے اللہ کی؟ اللہ تو صدیوں ہمیں برداشت کرتا رہا، اب اس نے ڈوری کھینچی، حالات بدل رہے ہیں. ہر کسی سے امید نہیں ہے کہ اچھی بات بولے. جو زبان کھول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کی بات کر رہا ہے اور تکلیف کی بات کر رہا ہے. انصاف کی بات کرنے والوں کو کان ترس رہے ہیں کہ کوئی انصاف کی بھی بات کرے. یہ حالات ہیں. ایسے حالات میں بھی اگر ہم نہیں سنبھلے، اپنا حال درست نہیں کیا تو بہت نقصان ہوگا. اس لیے عزیزو دوستو، ایک تو 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کا سب مرد ارادہ کریں. اور جیسے اب آپ جمعے میں اتنی بڑی تعداد میں گراؤنڈ فلور میں، فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر تک آ جاتے اتنی بڑی تعداد میں، تو بے شک اس میں سے کچھ لوگ دوسرے محلوں کے بھی ہیں خطبے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے، وہ ان کو کم کر دو تو بھی کم سے کم اس مسجد میں پہلی صف سے لے کے وضو خانے تک اور فرسٹ فلور پر صرف اکبر باغ کے مسلمان، وہ بھی دوسری مسجدوں کے نہیں، اس مسجد کے آ جائیں، نماز کی پابندی کر لیں. تو کیا بڑی بات ہے؟ کاہے کے لیے اتنی بڑی مسجد بستی میں بنی ہوئی ہے؟ کاہے کے لیے اس مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے؟ کاہے کے لیے اس مسجد میں قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہیں؟ کیا بھئی دنیا کو دکھانا ہے؟ کیا مساجد کے کمپٹیشن کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب مساجدہم عامرتن، مسجدیں تعمیر سے آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی. ایک سے ایک شاندار خوبصورت مینار، ایک سے ایک شاندار خوبصورت مسجدیں، لیکن ہیں کتنے مصلی نماز پڑھنے کے واسطے؟ کتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں؟ بس جمعے کے لیے سب انتظام کر کے رکھنا ہے کہ جمعے کو پبلک آتی ہے، جمعے کو بھر جاتی ہے مسجد، اس لیے کرتا ہے. ایک جگہ 3 کروڑ کے صرفے سے میدک شہر میں ایک مسجد بن رہی تھی، بہت بڑی مسجد، صرف نیچے دکانیں، 32 دکانیں نیچے، اس کے اوپر فرسٹ فلور پہ مسجد بن رہی. تو ایک دفعہ ہم گئے، جو صاحب بنا رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ بھئی ایک نظر کبھی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم گئے وہاں پر تو مسجد میں داخل ہوئے. اس مسجد کے اندر
پہلا تو داخل ہوتے ہی ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس مسجد میں تبلیغی جماعت کو داخلہ ممنوع ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک بات معلوم ہوئی۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی، یعنی سفر گئے تو وہیں پہنچ کے پڑھ لیں گے، تو ہم لوگ وضو بنا رہے تھے، اور بھی وہاں محلے کے ایک دو حضرات میرے ساتھ تھے۔ ہم وضو بنا کے کھڑے ہوئے، اتنے میں مغرب کی تیاری کے لیے مؤذن صاحب داخل ہوئے، بڑے میاں ضعیف۔ ہمارے اوپر نظر پڑی، دو تین آدمی تو ہماری شکلیں دیکھ کے دروازے میں سے چیخ کے پوچھنے لگے، آپ لوگوں کو اتنا بڑا بورڈ نہیں دکھ رہا، آپ لوگوں کو مسجد میں آنا منع ہے؟ ہم نے کہا کہ زیادہ گڑبڑ مت کریے، آپ کے صدر صاحب کو بلائیے، اگر ہم کو مسجد میں آنا منع ہے تو انشاءاللہ آگے کا کام بھی نہیں ہوگا۔ جو بنا رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنا رہا ہے، تم کون فتوے دینے والے، روکنے والے، منع کرنے والے؟ تو وہ سہم گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آئے۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اتنی بڑی مسجد جس میں کم از کم 500 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں صرف امام صاحب مؤذن صاحب دونوں ہی نماز ادا کرتے۔ ہم باہر کے لوگ تھے، ہم تھے جماعت میں شریک، لیکن ہم تو باہر سے آئے تھے نا، روز تو نہیں ہوتے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ دونوں ہی پڑھتے تھے نماز۔ یہ حالت ہے جہالت کی۔ میں نے پوچھا امام صاحب سے کہ اتنی بڑی مسجد کاہے کو بنا رہے ہو جس میں 2 آدمی کو نماز پڑھنا ہے، اتنی بڑی کاہے کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو بولنے لگے کہ شب برات میں فلاں پیر صاحب آتے ہیں تب بھر جاتی ہے یہ۔ برس کے 12 مہینے میں ایک رات بھرنے کے واسطے، وہ بھی نماز کے لیے نہیں، بیان کے واسطے، بھرنے کے واسطے 3 کروڑ کسی بندے کے صرف قرارے، ایک شیخ کے عرب کے 3 کروڑ خرچہ تھا۔ یہ ہے مساجدہم عامرۃ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے زمانے میں مسجدیں تعمیر سے آباد ہوں گی، ہدایت سے ویران۔ یہ تعمیر سے آباد، ہدایت سے ویران۔ محنت کرو دوستو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، چاہے چھپر کی مسجد، لیکن سجدوں سے آباد ہو، نمازوں سے آباد ہو، اذانوں سے آباد ہو، اس کی کوشش کرو۔ اللہ یہ عمارتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے اپنے بندوں کے قلوب کو، اپنے بندوں کے اعمال کو۔ وہی نہیں ہے تو بلڈنگیں کیا کرے گا اللہ لے کے؟ اللہ کو تو چاہیے نہیں، ہے تو سب ختم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، پوری دنیا تہس نہس کرنے والا ہے ایک دن، تب یہ مسجدیں بھی نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ سب ختم کرنے والا ہے۔ تو یہ لے کے کیا کریں ہم جب یہ آباد نہ ہو؟ تو محلہ محلہ، بستی بستی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر بے نمازی کو نمازی بنائیں اگر اللہ کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں، حالات کو اور خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہر محلے میں محنت ہو کہ ایک ایک مسلمان نمازی بن جائے، اس کی محنت کی جائے۔ اور دوسرے، یہ میں نے بتایا کہ قطع رحمی اگر ہے تو ختم، کتنا نفس پہ شاق ہو، جاؤ مل لو اور سب ٹھیک ہے بھائی جو ہو گیا، میں ہی غلطی پر ہوں، معاف کر دیجئے، آئندہ ہم مل جل کے محبت سے رہیں گے، ختم کرو رشتہ۔ ہاں اتنا گنجائش ہے کہ بعض رشتہ داروں سے جمتا ہی نہیں، تو محتاط رہو، اس کی اجازت ہے، محتاط رہو مگر حق شرعی ادا کرتے رہو، دونوں کو جمع مت کرو، کیونکہ بعض لوگوں سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، کبھی ان کے اخلاق سے، کبھی ان کے معاملات سے، تو آگے احتیاط برت لو، لیکن حق ادا کرتے رہو تاکہ رشتہ ٹوٹے نہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ ہوں۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں یہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ان 2 باتوں کی طرف بطور خاص سب لوگ توجہ دیں، جتنے یہاں بڑے بزرگ ہیں وہ اپنی عمر کے لوگوں میں، اور جتنے نوجوان ہیں اپنی عمر کے لوگوں میں برابر فکر کرو، خود سے کرو۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ تبلیغ جماعت گشت کرے گی،
جماعت کا اپنا کام ہے، جب کرنا ہے کرے گی، اس کا دن مقرر ہے، اس کا ٹائم مقرر، اپنے حساب سے کرے۔ آپ روز کرو، ہر محلے والا کرے، ہر ایک اپنی فکر سمجھ کے کرے، ہر ایک میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے لوگوں کو نمازی بنانا، اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کرو۔ سب لوگ مل کے جب کوشش کریں گے تو کام ہوگا، لوگوں کی سمجھ میں بات آئے گی۔ ہاں البتہ لوگوں کو بلانے میں، دعوت دینے میں اخلاق اور تمیز کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ ایسے نہ بولو کہ وہ اور ضدی ہو جائے، ایسے طریقے سے حکمت، موقع، مصلحت دیکھ کے، سمجھا کے، مناسب طریقے پر، پیارے الفاظ میں اور خلوص اور خیرخواہی کے جذبات کے ساتھ بولو، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ ایک دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن نہ صحیح، مہینہ 2 مہینہ نہ صحیح، برس 2 برس نہ صحیح، کسی دن تو سمجھ میں آ جائے گا، اور کسی دن تو وہ اللہ کے گھر کا چاہنے والا بن جائے گا۔ اس کی کوشش کو جاری رکھنا حالات کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔